ہیلو فرینڈز، میرے چینل ہارر ہب پر آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہارر اسٹوریز سننے کے شوقین ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی کہانی گلستان جوہر کے خوفناک فلیٹ کی ہے۔ گلستان جوہر کا علاقہ کراچی کے مشہور اور خوبصورت علاقوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن وہاں موجود اس فلیٹ کا راز اور اس کی وجہ سے مشہور ہونے والی کہانیاں آج تک لوگوں کو خوفزدہ کرتی ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1998 میں، جب ایک نوجوان جوڑا علی اور رضا شادی کے بعد اس فلیٹ میں منتقل ہوئے۔ فلیٹ خوبصورت اور آرام دہ تھا، لیکن جیسے ہی وہ وہاں منتقل ہوئے، عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ پہلی رات ہی رضا نے خواب میں ایک خوفناک عورت کو دیکھا جو اس سے مدد کی فریاد کر رہی تھی۔ علی نے اسے محض ایک خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا، مگر اگلی رات پھر وہی خواب آیا۔ ان کے ساتھ عجیب واقعات بڑھتے گئے۔ کبھی رات کو دروازہ خود بخود کھل جاتا، کبھی کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگتیں اور کبھی کچن میں برتنوں کا شور سنائی دیتا۔ علی اور رضا نے یہ سوچا کہ شاید یہ ان کا وہم ہے۔ ایک دن رضا فلیٹ کی صفائی کر رہی تھی کہ اسے ایک پرانا صندوق ملا۔ صندوق کا قفل زنگ آلود تھا، مگر جب اس نے کوشش کی تو وہ کھل گیا۔ صندوق کے اندر ایک پرانی تصویر تھی جس میں ایک خاندان خوشی خوشی کھڑا تھا، مگر تصویر کے پیچھے لکھا تھا، یہ فلیٹ ہمارا ہے، ہم واپس آئیں گے۔ رضا نے علی کو تصویر دکھائی اور وہ دونوں حیران رہ گئے۔ علی نے اگلے دن فلیٹ کے مالک سے اس بارے میں پوچھا، مگر مالک نے انہیں کوئی خاص بات نہیں بتائی، صرف اتنا کہا کہ یہ فلیٹ کئی سالوں سے خالی تھا، اس کی دیکھ بھال نہیں ہو رہی تھی۔ جب رات آئی تو علی اور رضا نے ایک عجیب سی بو محسوس کی، جیسے کوئی چیز جل رہی ہو۔ اچانک پورے فلیٹ میں دھواں بھر گیا اور انہوں نے ایک سایہ دیکھا جو ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ دونوں خوف سے چیخ اٹھے اور دروازہ کھول کر باہر بھاگے۔ اگلے دن علی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس فلیٹ میں مزید نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے فوراً دوسری جگہ منتقل ہونے کا بندوبست کیا، مگر وہ جو بھی کوشش کرتے کچھ نہ کچھ رکاوٹ آ جاتی۔ اسی دوران رضا کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ بیمار ہو گئی۔ ایک رات جب علی کام سے واپس آیا تو اس نے رضا کو بے ہوش پایا۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا، مگر ڈاکٹروں نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، بس کسی خوف کے باعث وہ بے ہوش ہوئی ہے۔ علی سمجھ گیا کہ یہ فلیٹ ان کی جان لے کر رہے گا۔ انہوں نے اس فلیٹ کو فوراً چھوڑنے کا فیصلہ کیا، مگر جب وہ جانے لگے تو فلیٹ کا دروازہ بند ہو گیا اور نہ کھلا۔ علی نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی، مگر اس کی کوشش ناکام رہی۔ اسی لمحے وہی سایہ دوبارہ ظاہر ہوا اور رضا پر حملہ کر دیا۔ رضا کو ایسا لگا جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ وہ چیخنا چاہ رہی تھی، مگر اس کے گلے سے آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر علی نے پھر دوبارہ کوشش کی دروازہ کھولنے کی، اور اس بار وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ علی نے دروازہ کھولنے کے ساتھ ساتھ زور زور سے آواز میں دعائیں بھی پڑھنا شروع کر دیں، اور پھر رضا کے قریب جا کر بھی دعائیں پڑھنے لگا۔ انہی دعاؤں کی وجہ سے علی رضا کو سائے سے چھڑانے میں کامیاب ہو گیا۔ علی نے کچھ ضرورت کا سامان لیا اور رضا کو لے کر باہر آ گیا۔ وہ اس فلیٹ سے نکل کر کبھی واپس نہیں آئے۔ اس کے بعد بھی کئی لوگوں نے اس فلیٹ میں رہنے کی کوشش کی، مگر وہ بھی خوفزدہ ہو کر چھوڑ گئے۔ آج بھی گلستان جوہر کا یہ فلیٹ لوگوں کو خوفزدہ کیے ہوئے ہے، اور وہاں رہنے سے آج بھی لوگ خوفزدہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس فلیٹ میں کوئی ایسی روح موجود ہے جو اپنی جگہ کسی کو نہیں دیتی، اور جو بھی وہاں رہنے کی کوشش کرتا ہے یا تو بھاگ جاتا ہے یا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔